السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ السلام بادشاہ است و حسین، شاہ است و حسین، بادشاہ است و حسین، دین است و حسین، دی پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است و حسین۔ کس زباں سے ہو بیان داستان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، سبحان اللہ، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان آیے اللہ، تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، بے شک بے شک، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، سبحان اللہ، اور سبحان سر اللہ، کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور حورے کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، حورے کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے سبحان اللہ، ہر جوان اہل سبحان بیت، اللہ، سبحان خوب اللہ، رو دولہا بنا ہے سبحان اللہ، ہر جوان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، سبحان یوں اللہ، کہا سبحان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، جس مبارک شب کا مجھے اور آپ سب کو سال بھر انتظار رہتا ہے، الحمدللہ آج وہ برکت والی شب جسے ہم شب عاشور کہتے ہیں، عاشورہ کی یہ مبارک شب ہے، اور آج اللہ پاک کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اہل البیت کی غلامی بیان کرتے کرتے آج 25 سال الحمدللہ مکمل ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ سبحان تبارک و تعالی اس حقیر سی نوکری کو اپنے محبوب اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اہل بیت کی تعریف کر کے ہم ان کو نہ بڑھا سکتے ہیں نہ بلند کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بلندی کا قصر مینار اتنا اونچا ہے کہ بڑے بڑوں کی ٹوپیاں دیکھنے ہی سے زمین پر گر پڑتی ہے مگر اس کی حد نظر نہیں آتی، اور ان کی تعریف کر کے کوئی ان کا نہ تعارف کرا سکتا ہے نہ ان کو بلند کر سکتا ہے، اس لیے کہ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں، سبحان اللہ، پھولوں سبحان کو اللہ، کبھی عطر سبحان لگایا اللہ، نہیں سبحان جاتا، اللہ، پھول خود ہی مہکتے ہیں بلکہ عطر بنتے ہی پھولوں سے ہے، جو اصلی عطر ہوتے ہیں وہ پھولوں سے ہی بنتے ہیں، ان کا جو وہ رس کشید کر کے بنایا جاتا ہے۔ بہرحال مجھے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے پناہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، آپ بھی ادا کریں کہ ہمارے شہر نے 25 سال مکمل کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آج شب عاشور کربلا کا خونی منظر، جیسا کہ ہمارا اپنا دستور اور رواج ہے کہ ہم ہر سال کربلا کا میدان اور کربلا کی شہادتیں آج کے دن ہی پڑھتے ہیں، تو آئیے اب بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تاخیر کے ہم داستان کربلا کو شروع کرتے ہیں، ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، یقین کو دوبالا کرنے کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، عقیدتوں کے تحفظ کے لیے، کربلا کے ان واقعات کو اللہ کرے اللہ پاک ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کی وفاداری، احترام اور تعظیم صحابہ کے ساتھ عطا فرمائے۔ کل تک آپ نے سماعت کیا کہ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اور ان کے 2 ننوں کی شہادت جو ہے وہ کوفہ کے اندر ہوئی، اور اس کے بعد ادھر 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے، اور خدا کا کرنا یہ کہ جس دن امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے اسی دن امام مسلم کا خط مکہ المکرمہ میں سیدنا امام حسین امام عرش مقام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ امام اپنے اہل حرم کو، اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہمیں کوفہ کے لیے تیاری کرنا ہے، اب ہم کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ان حضرات کو اور بھی حضرت سیدنا جابر، اس طرح کے اصحاب رسول کو جب یہ بات کی اطلاع ملی کہ اب امام پاک کوفہ کے لیے جا رہے ہیں تو سب نے ضد کی، اصرار کیا کہ آپ کو نہیں جانا۔ کوفہ والے اپنے عہد کی مخالفت کرتے ہیں، وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، وہ وفا نہیں کرتے، وہاں کی مٹی میں وفا نہیں ہے۔ امام علی مقام نے سب کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد حضرت حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 4 مرتبہ جا کر کے واپس آئے۔ حسین چاہتا ہوں کہ میں صبر کروں لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوتا، آپ روبے زمین پر سب سے افضل ترین ہستی ہے اس وقت میں، اور ہم سب کی عقیدتوں کا مرکز ہے، آپ نہ جائیں، نواز رسول اور اس دنیا میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے حقیقی طور پر۔ امام کو بہت سمجھایا، پیشانی کو بوسے لیے، یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں زور اور طاقت کے بل پر آپ کو روک لیتا تو میں آپ اپنی طاقت بھی آزماتا، لیکن حسین آپ نہ جائیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اس سفر میں شہید ہو جائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا سب کا شکریہ، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے خواب میں کوئی حکم دیا ہے، اور آقا علیہ السلام کے اس خواب پر جو آقا نے حکم دیا ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک میں حیات رہوں گا میں کسی سے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو، جس تاریخ کو حاجی مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آپ اندازہ کریں فرض کا، اپنی فرض منصبی کا کتنا خیال ہے، اپنی ذمہ داریوں کا کتنا احساس ہے کہ پیدل چل چل کر آتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ تک، اور پیدل چل کر آپ نے 25 حج فرمائے، اور اب مکہ شریف کے اندر موجود ہے لیکن آپ حج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ادھر حاجی جو ہے وہ مینا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ادھر امام علی مقام کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت سا نقشہ کھینچا گیا ہے، حضرت استاد زمن نے اپنے قلم سے کھینچا ہے۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کے سیاہ غلاف سے کسی کے جلوے کی روشنی چھن چھن کے نکل رہی ہے، رات کو دن کا سما بنا دیا گیا ہے، رات کے اندر دن کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کے ارد گرد عالم اسلام سے آئے ہوئے حجاج جو ہے وہ پروانوں کی
طرح نثار ہو رہے ہیں. کعبہ اللہ اکبر 16 سنگھاروں کے ساتھ گویا کہ اپنی ساری رانائیاں بکھیر رہا ہے اور لوگ کا جو ہے وہ اپنے بدن پر احرام باندھ کر کے لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مینا کی طرف جا رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں حسین پاک کو پردہ اٹھا کر کون سا جلوہ دکھایا گیا ہے کہ حسین پاک کعبۃ اللہ کے جلوے کی بجائے اس دکھائے ہوئے جلوے میں گم ہے اور اپنے فرض منصبی کو نبھانے کے لیے اللہ اکبر گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے رسول اللہ کی آگوش معصومیت کے اندر تربیت پانے والے حسین، اللہ اللہ اگر حاجیوں نے احرام باندھا ہے حج کے لیے تو آپ کے لیے بھی مشیت نے حج اکبر کا انتظام کر دیا ہے. حج اکبر کا انتظام کر دیا ہے. عرفات کا حج تو سبھی کریں گے لیکن اس حج اکبر کی سعادت صرف حسین کے مقدر میں ہے. اللہ اکبر. آئیے حسین ان لوگوں نے احرام باندھا ہے تو آپ بھی کمر ہمت پر جو ہے اللہ اکبر اپنے فرض منصبی کے حوالے سے غیرت و حمیت کا چست احرام باندھے. حاجی منا اور حاجی صفا اور مروہ کے درمیان اگر صحیح کریں گے ان کا مسا اتنا ہے لیکن آپ کے لیے صحیح کے لیے مکے سے کربلا تک کا انتظام ہے. حاجی اللہ اکبر منا کے میدان میں 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کریں گے جانوروں کی، مگر حسین تم 10ویں محرم کو اپنے لالوں کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھو گے. اللہ اکبر. حاجیوں کے لیے منا اور عرفات میں بازار لگیں گے، حسین تم کربلا میں دکان کھولو گے. اللہ اکبر. حاجیوں کے ان دکان اور بازار سے حاجی خرید و فروخت کریں گے لیکن حسین تم وہ دکان کھولنے والے ہو کہ اللہ اکبر وہاں خود خلاق کائنات کی جلوہ گری ہوگی. اور ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ کے حوالے سے وہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ شان ہے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام. ادھر جو ہے وہ حاجی جا رہے ہیں، ادھر امام علی مقام مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، روکنے والے روکتے ہیں. امام پاک حضرت امام مسلم کا وہ خط پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو میرے معتمد امام مسلم نے مجھے لکھا کہ حالات بڑے اچھے ہیں. اس طرح سے امام پاک اپنے گھر کے نفوس کو لے کر کے مکہ المکرمہ سے جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اختصار ملحوظ اور پھر مختصر کرتے ہوئے یہ کہ امام پاک ابھی جو ہے وہ کوفہ سے چند منزل کے فاصلے پر تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ کوفیوں نے حسب سابق دھوکہ کیا اور امام مسلم کو اور ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور اس کے بعد آپ کے احباب نے آپ کو قسم دی امام حالات اچھے تھے، ہم جا رہے تھے کوفہ، حالات خراب ہو گئے اس لیے اب ہم کوفہ نہیں جائیں گے، اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے. لیکن امام مسلم کے بچوں نے اور بھائیوں نے کہا ہمارا بھائی ہمارا باپ شہید ہوا ہے تو اب ہم اس کا بدلہ لیں گے کوفیوں سے. اور امام مسلم کی شہزادی ان کی بیٹی نے بھی یہ بات کہی. امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے سفر کو جاری رکھا حتیٰ کہ کوفہ 2 منزل کے فاصلے پر تھا کہ ساری علاقے کی ناکہ بندیاں کر دی گئی تھی. ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس پلید نے جو ہے وہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کروا دی اور حر ابن یزید کو 1000 کا لشکر جرار دے کر کے حکم دیا کہ جاؤ. اور ہم نے سنا ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں. امام حسین کو جو ہے میں امام کہہ رہا ہوں، اس ظالم نے امام نہیں کہا، وہ تو امام مانتا بھی نہیں تھا. امام حسین کو جو ہے وہ قید کر کے قیدی بنا کر کے لاؤ. 2 منزل پر امام علی مقام ابھی رکے ہوئے تھے، 2 منزل کوفہ باقی تھا. ایسے میں آپ کے احباب نے کہا امام کھجور کے درخت نظر آتے ہیں. کسی نے کہا ہم اس راستے کو جانتے ہیں، یہاں کھجور کے درخت نہیں ہے. تھوڑی دیر میں یہ بات ہوئی کہ کھجور کے درخت نہیں بلکہ لشکر آ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون سب نے پڑھا. اس کے بعد
जैसे ही लश्कर करीब आया तो देखा कि हुर था। हुर ने इमाम पाक को अदब से सलाम किया। था इब्ने ज़ियाद का लश्करी, था यजीद के यहाँ नौकरी करने वाला, लेकिन दिल से अहलुल बैत का आशिक और शैदाई और चाहने वाला था। इमाम को अदब से सलाम किया। इमाम ने फरमाया, हुर क्या बात है? तो हुर ने कहा कि मुझे इब्ने ज़ियाद ने भेजा ताकि मैं आपको कैदी बना करके जो है वो उसके पास ले जा करके पेश करूं। देखिए हालात थे, दिल जो है अहलुल बैत के साथ थे, लेकिन तलवारें बनु उमैया के साथ थी। जैसे ही इमाम ने सुना, इमाम को जलाल आ गया और इमाम ने फरमाया, तेरी माँ तुझ पर रोए, क्या तू जो है वो मुझे कैदी बना के ले जाएगा? इमाम आली मकाम को हुर ने कहा, इमाम अगर ये बात मुझे कोई और अरबी कहता तो मैं भी इससे बढ़कर जवाब देता, लेकिन वल्लाह आपकी प्यारी अम्मी जान के लिए मैं ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी मुकद्दस माँ सैयदा फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह की शहजादी आपकी अम्मी जान। इसलिए मैं पलट कर कोई बात न कहूँगा, और शायद यही वजह बनी अल्लाह ने हुर को तौबा की तौफीक अता की, जिसने सैयदा फातिमतु ज़हरा की हुर्मत का, इज्जत का ख्याल किया। तवज्जो करें, बहुत इबरत की बात है, जिसने सैयदा पाक की हुर्मत और इज्जत का ख्याल किया, यजीद के साथ था, फिर भी अल्लाह को गवारा न हुआ कि जो नाम फातिमा की हुर्मत और इज्जत का ख्याल करे वो जहन्नम में चला जाए। ऐन जंग के मौके पे अल्लाह ने हुर को तौबा की तौफीक अता फरमाई, और हुर जो है जहन्नमियों के खैमे से निकलकर जन्नतियों के खैमे में चले गए। अल्लाह अकबर, किस कदर हुर, अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई दिनों दिन, लम्हा लम्हा, घंटों में, मिनटों में जहन्नमी से जन्नती कैसे बनता है, तो मैं कहूंगा कि लोग हुर को देख ले, लेकिन फिर ये भी कहूंगा अगर मिनटों में कोई जहन्नमी से जन्नती बनता है तो वजह एक होती है, ताज़ीम सैयदा फातिमा की बरकत हुआ करती है। इससे उन लोगों को इबरत हासिल करना चाहिए जो सैयदा फातिमतु ज़हरा की खता को जो है अल्लाह अकबर अक्ल के तराजू में तौल रहे हैं, और सैयदा पाक को खता पर कह करके अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। वल्लाह हम सुन्नियों के अकीदे में तो ये है कि रसूलुल्लाह जिस ऊँटनी पर बैठ जाते हैं वो ऊँटनी भी कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसका शऊर उसको आ जाता है। ऊँटनी पर बैठ जाए तो ऊँटनी के कदम नहीं बहकते, जिसको बाधा तो मिन्नी कहा है उसके कदम कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इल्म के तराजू पर मोहब्बत अहलुल बैत को न तोला जाए, इनसे हार जाने वालों को सैयदुत ताइफा बनाया जाता है, और इनसे जीतने की कोशिश करने वालों की नस्लें भी खत्म कर दी जाती है, कब्रों के निशान भी मिटा दिए जाते हैं। इसलिए होश का उनके नखून लेना चाहिए, और ये कोई जो है मुनाजराना मुबाहिसाना गुफ्तगू नहीं, ये सिर्फ किसी के तड़पते हुए दिल की नासिहाना सदाएं हैं। अल्लाह करे लोग जब भी नाम सैयदा ले तो अदब से ले, एहतराम से ले। मेरे इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने, मैं इस पे बार बार अर्ज कर चुका, लेकिन बात आई तो अर्ज करूं, इमाम अहले सुन्नत ने अपने कलाम में जब सैयदा पाक का जिक्र किया तो इतने अदब से किया कि नाम फातिमा भी कलम पर आने न दिया। जहां जहां जिक्र किया अलकाब के साथ किया, आदाब के साथ किया। देखिए एक मकाम पर कहते हैं मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिप्तैन उसकी कलियां फूल, यहां भी नाम लेने की बजाय ज़हरा कहा। फिर अल्लाह अकबर, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, फिर ज़हरा, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उसके बाद तकरीबन 3 शेर लिखे अपने सलाम के अंदर, सैयदा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा, तैयबा
طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ اندازہ کریں کہ پھر اس کے بعد مزید آپ دیکھتے چلے جائیں۔ حالانکہ آج میرا عنوان یہ نہیں، لیکن بات نکل آئی تو اتنی نصیحت ضرور کرتا ہوں خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے، آل البیت کا ذکر اپنی اوقات سامنے رکھ کر کے کرو۔ زبان اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام بھی زبان پر آئے، اس لیے ہمیں کیا کہ ہم ان کی خطاؤں کو گنوائیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حور ابن یزید نے کہا کہ امام آپ کی امی جان، پاک امی جان کے بارے میں ایسی بات نہیں کہوں گا۔ امام نے دوسری بات کہی، اچھا بات چھوڑ، یہ بتا کہ یہ تیرے گھوڑے اور لشکر کیوں ہانپتا ہے؟ عرض کیا حضور اس نے مجھے کہا تھا کہ جلدی جانا، جلدی گرفتار کر کے لانا، تو میں کہیں پر نہیں رکا، میں نے کسی منزل پہ پڑاؤ نہیں کیا، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، اس لیے میرے گھوڑے ہانپ رہے ہیں، سپاہ ہانپ رہی ہے۔ امام نے فرمایا دوسری باتیں بعد میں کریں گے، جا پہلے تیرے گھوڑوں کو اور تیرے لشکر کو پانی پلا۔ جو قیدی بنانے آیا ہے، ساقی کوثر کے نواسے کے اخلاق دیکھو، ساقی کوثر کے نواسے کے اخلاق دیکھو۔ جو قید کرنے آیا ہے اس کے گھوڑوں کو اور جانوروں کو اور اس کی سپاہ کو پانی پلایا جاتا ہے۔ پانی پینے کے بعد امام نے فرمایا میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا، اور اگر اس کے لیے تلوار نکالنی پڑے تو تلواریں نکلے گی، لیکن میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا۔ تو اس نے کہا امام میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، اور اسی گفتگو کے اندر پھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ جاسوس بھی ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، رات ہوگی تو آپ جو ہے وہ خواتین کا عذر کر کے آپ الگ قیام کرنا، اور پھر آپ راتوں رات یہاں سے چلے جانا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بتا نماز کا وقت آ گیا، نماز کے ٹائم میں تم اپنی نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی جماعت الگ نہیں کروں گا، بلکہ نمازیں تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی یہاں پر، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر تم نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جو اللہ والا ہے، تو جب وہ سر اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر اٹھانے کی برکت سے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آخر بات تو دیکھیں نا، حضور نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور پھر امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے ساتھ اس نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور پھر عشاء کے بعد ان کے خیمے الگ لگے، ان کے خیمے الگ لگے۔ رات کو امام پاک نے جب وہ فرمایا کہ ہمیں نکل جانا ہے، روایت میں آتا ہے کہ رات بھر چلتے رہے، جب صبح کو آئے تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے اسی مقام پر۔ اس کے بعد اس نے کہا امام آپ گئے نہیں؟ کہا گئے تھے لیکن پھر لوٹ آئے، یہیں رات بھر چل کے یہیں لوٹ آئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ آخرکار امام علی مقام سے وہ پوچھتے رہے آپ گئے نہیں؟ جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں۔ بالآخر امام نے فرمایا یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کہا اس فرات کے کنارے کو کرب و بلا کہتے ہیں، یعنی کربلا کہتے ہیں، کربلا یعنی کرب و بلا۔ تو امام نے فرمایا ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ وہ ماہ محرم کی دوسری تاریخ تھی، 61 ہجری کی، محرم شریف کی دوسری تاریخ تھی۔ امام علی مقام کربلا میں پہنچے۔ ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا امام نے جس وقت کربلا میں جب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا بیٹے علی اکبر، بھائی عباس، یہ جگہ کس کی ہے معلوم کر لو اور اس کی قیمت ادا کر دو۔ اور پھر اس کے بعد امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے اس کی قیمت ادا کرنے کی بات کی تو پوچھا گیا امام ہم کتنی منزل رکے؟ مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک کتنی منزلوں پر ہم نے قیام کیا، لیکن آپ نے کسی کی قیمت ادا نہیں کی۔ آخر اس زمین کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ یہاں قیمت ادا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹا جہاں
قبریں بنتی ہے، دوسروں کی زمین پہ قبریں نہیں بنتی، بلکہ قبریں تو اپنی زمینوں پہ بنا کرتی ہے، اس لیے اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں ہماری قبریں بنے گی۔ یہاں تک بھی بیان کیا گیا ہے، ہماری جماعت کے مستند اور معتبر علماء نے بیان کیا۔ اب جیسے ہی خیمے کے لیے میخیں ٹھوکنے کی بات آئی تو جہاں میخیں ٹھوکی جاتی وہاں سے تازہ خون نکل آتا۔ کربلا کی مٹی سرخ تھی، سیدہ زینب نے عرض کیا بھیا یہاں سے تو کرب کی اور غم کی بو آتی ہے، یہاں کی مٹی میں خون ہے، یہاں کی مٹی میں سرخی ہے۔ تو آپ نے بہن سے فرمایا اے سیدہ فاطمہ کی بیٹی، اے علی کی بیٹی، حوصلے سے کام لو، یہاں حسین کا امتحان مکمل ہونے والا ہے۔ دوسری محرم کو قافلہ جب کربلا میں پہنچا، عمر بن سعد کو ابن زیاد نے طلب کیا اور کہا کہ تمہیں 4000 کا لشکر لے کر حسین سے جنگ کے لیے جانا ہے۔ اس نے کہا کیا میں ابن رسول سے جنگ کروں گا؟ کیا میں رسول اللہ کے بیٹے سے جنگ کروں گا؟ اس نے کہا میں جنگ نہیں کر سکتا۔ تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، تجھے رے کی حکومت جس کا نام موجودہ تہران ہے اور یہ ایران کا دارالسلطنت کہلاتا ہے، تو اس کا پرانا نام رے تھا، تو کہا کہ رے کی حکومت پھر تجھے نہیں ملے گی، میں تجھے معزول کر دوں گا۔ اس ظالم نے رے کی حکومت کے چکر میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کو جو ہے وہ ٹھانی، اور اس کے بعد 4000 کا لشکر لے کر کے وہ میدان کربلا پہنچا۔ میدان کربلا میں آیا، اس نے امام حسین سے بہت ساری باتیں کی، گفتگو کی۔ امام نے فرمایا دیکھو میں خود سے نہیں آیا، مجھے 150 خطوط لکھے گئے تھے، اور وہ خطوط جب میرے پاس آئے اور مجھے واسطے دیے گئے تب میں آیا، اگر میرا آنا تمہیں نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا 3 باتیں فرمائی کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں وہی واپس چلا جاؤں، یا پھر میں جو ہے کسی اور ایسے علاقے میں چلا جاؤں جہاں پر جو ہے میرا پہنچنا تمہیں ناگوار نہ ہو، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے جا کر کے گفتگو کروں گا۔ گفتگو کی بات ہوئی تھی، بیعت کی بات تو امام حسین نے کبھی کی نہیں، اس لیے کہ بیعت کی بات تو امام علی مقام پہ الزام ہے، یہ صرف جو ہے وہ ناصبیوں کا اور خارجیوں کا اور جو ہے وہ امویوں کا ایک زبردستی کا ڈھکوسلا ہے، یہ گندی چیز ہے جو ان پر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ امام نے کبھی بیعت کی، حسین جھکنے والی شخصیت کا نام ہے ہی نہیں، اور جس میں حسینیت ہے خدا نے ان میں بھی باطل کی آگے جھکنے کا کوئی معاملہ رکھا ہی نہیں ہے۔ حسینیت ہے باطل کے سامنے ڈٹنے کا۔ بالآخر وہ تینوں باتیں عمر سعد نے جو ہے وہ لکھا اور لکھ کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ ابن زیاد نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو ایسا لگا کہ معاملہ کچھ جو ہے وہ ٹھیک سا معلوم ہوتا ہے، اور ابن زیاد بھی اس پر کچھ سوچ رہا تھا۔ تو وہاں پر شمر ابن ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا، یہ جو ہے وہ کوڑی تھا، چتکبرا کتا حدیث میں اس کو کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو چتکبرا کتا فرمایا، آگے ابھی آپ سنیں گے تو پتا چلے گا۔ یہ سارے اپنے وقت کے گنڈے تھے، گنڈے گندے لوگ، ان کے نسب کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے، ان کے حسب کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے، لٹیرے گندی قسم کے لوگ تھے۔ آپ ایک ایک کی تحقیق کریں تو آپ کو پتا چلے گا کوئی شریف لوگ نہیں تھے یہ جو امام علی مقام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے، سوائے چند ایک کے، وہ بھی ان کے باپ شریف تھے، لیکن وہ شریف نہیں تھے جیسے عمر سعد آیا تھا، اس کے والد سعد ابن ابی وقاص تھے۔ یہ ہمارے آقا، ہمارے امام، ہمارے ماوا ملجا ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عمر کی وجہ سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں ہم ایک ذرہ برابر بھی دل میں کوئی گمان نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں نسبتوں کا خیال ہے، ہم اپنی طبیعت سے، اپنی تحقیق سے، اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے خرد سے کسی کو مانتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں معیار ہے، ماننے کا ایک ہی معیار ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور نے جس کو جو مقام دے دیا ہے ہم اس کو اسی مقام پر مانتے ہیں، بلکہ ہمارے مرشد حضرت مجدد الفسانی تو یہاں تک کہتے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے۔ ہمارے یہاں معیار ماننے کا یہ ہے،
ہمارے ماننے کا او رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی لیے تو میرے امام اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے یوں کرتے ہیں، وہی رب ہے، وہی رب ہے، وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ کون رب ہے؟ وہی رب ہے، وہی رب ہے۔ کون وہی رب ہے؟ جو خود بنتے ہیں وہ رب نہیں ہے، جنہیں لوگ بناتے ہیں وہ رب نہیں ہے، جن کے دعوے ارکم درکم وہ رب نہیں ہے۔ کون رب؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو کرم بنایا، بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ رب وہی ہے جس نے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی کو پیدا کیا۔ جب پیدا ہونے والا ایسا ہے تو پیدا کرنے والا کیسا ہو؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد کیسے بنایا؟ تو آگے بات آ رہی ہے، وہ کنواری پاک مریم، وہ نہ وقت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، یہی بولے سبرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، ہم کسی بھی ایسی ہستی کو جس کو رسول اللہ نے مرتبے دیے، ان کی اولادیں کتنی بگڑ جائیں، اولاد بگڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے کنعان کے بگڑنے سے حضرت نوح کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا، جیسے قابیل کے بگڑنے سے حضرت آدم کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا، ویسے عمر سعد کے بگڑنے سے سعد ابن ابی وقاص پہ کیا حرف آئے گا؟ تو اگر کوئی ایسی ہستیاں ہیں تو ہم ان کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں کوئی، کیونکہ ہمارے نبی نے جس کو مرتا، ہاں البتہ جس کو پروپیگنڈوں نے مرتبے دیے ہیں پھر ہم اس کے سزاوار نہیں ہیں، کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں۔ اگر کوئی کسی کو ہم پہ تھوپنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہمارے لیے معیار ہے محمد الرسول، مرکز محمد الرسول، محور محمد الرسول۔ تو کربلا کی داستان میں جن جن اولادوں کو آپ بگڑا ہوا دیکھیں ان کے والد کے لیے کچھ نہ کہیں۔ اسی طرح یزید کے بگڑنے سے حضرت امیر معاویہ کو الزام دیا جاتا ہے، اس کا بھی ہم اہل سنت خیال کرتے ہیں نسبت رسول کے حوالے سے۔ حضور کی نسبت کا خیال کرو، حضور کی نسبت کا خیال کرو۔ یہ نہیں، کچھ لوگ کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ اگر میں کسی کو گالی دوں گا تو میں اہل بیت کا بہت بڑا دنیا کے اندر جو ہے وہ محبت کرنے والا کہلاؤں گا، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں۔ اور جب تک کہ ہم 4-6 لوگوں کو گالیاں نہ دے دیں، یاد رکھنا تبرعی بننا یہ مروانیوں کا کام تھا۔ علی والوں نے کسی پہ کبھی تبرع کیا ہی نہیں ہے، علی والے تبرع نہیں کرتے۔ علی والوں ایک بات بتاؤں، تبرع وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو ہستیاں ایسی ہے کہ پیار کرتے کرتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہمیں تو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں حسین کے حسن نے فرصت نہیں دیا، ہم دشمنوں کی طرف دیکھیں کب؟ اور واللہ جب کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ اس کو قیامت میں پکڑیں گے تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ میں نے کہا جس کے لیے ایسے ایسے یار ہوں گے اس کو قیامت میں فرصت کہاں ملے گی؟ کبھی جلوہ نانا حسین ہوگا، کبھی جلوہ بابا حسین ہوگا، کبھی جلوہ برادر حسین ہوگا، کبھی جلوہ اصل حسین ہوگا، کبھی جلوہ نسل حسین ہوگا۔ اس میں ایسے گم ہوں گے کہ ہمیں محشر کا بھی خیال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بیدم شاہ یوں کہتے بڑی دمدار باتیں، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان شہیدان کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر سعد نے جب خط بھیجا تو شمر ذل جوشن نے اس کے کان بھرے ابن زیاد کے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ رات بھر بیٹھے باتیں کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اگر وہ تجھے تو یہ سب باتیں قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ یا تو
آپ جو ہیں وہ بیعت کریں اور وہ بھی میرے پاس آ کے بیعت کریں یا پھر قتل ہونے کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ شمر نے جب یہ بات کہی تو ابن زیاد نے کہا تو نے سچ کہا، اور پھر اس کے بعد اس نے مزید لشکر دے کر کے امام پاک کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس طرح سے 3-4 ٹکڑیوں میں کمک پہنچی اور وہ پورا لشکر اہل سنت کی بعض معتبر کتب کے مطابق 22,000 کا لشکر بن گیا۔ 22,000 کا 72 نفوس سے لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر، میں کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے علی کے لاڈلوں کے کیسے زخم کھائے ہوئے تھے کہ ایسے گھائل تھے کہ ان کے دل و دماغ کے اوپر ایک ہیبت طاری تھی، اور وہ 22,000 کے لشکر کو بھیج کر بھی مطمئن نہیں تھی۔ اچھا وہ 22,000 کا لشکر سامنے سب جوان ہیں، سب تیز و ترار ہیں، سب بڑے بڑے حرب ضرب کے ہتھیار لیے ہوئے ہیں، اور ادھر 72 میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ دیکھیں تو صحیح کیا، لیکن خون ہاشمی کی ہیبت بڑی ہے، بہت ہیبت ہے ہاشمی خون کی، ہاشمیت کی، غیرت کی، رگ کی، نسب رسول کی بہت غیرت، بہت ہیبت ہے۔ تو 22,000 کا لشکر بھیجا، اور یہ بھی ساتھ میں خط دے کے بھیجا کہ حسین سے لڑو یا تو تم معزول ہو جاؤ، شمر سب کر لے گا۔ اور شمر جب خط لے کر کے آیا، ابن سعد نے کہا کہ تو نے بہکایا ہوگا، بدبخت تو نے بہکایا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسے جنگ ہوگی تو جیت نہیں پائیں گے، ان پہ پانی بند کر دو۔ بالآخر جیسے ہی شمر لشکر لے کر کے پہنچا تو وہ محرم شریف کی 7 تاریخ تھی، اور اس کی صبح ہی سے امام علی مقام کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا، اور فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بالآخر امام کے لشکر میں جو چھوٹی بچیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، چھوٹا تو کوئی نہیں تھا، ننھی بچیاں تھیں، ننھے شہزادے تھے، ان سب پر پانی بند ہو گیا۔ امام علی مقام نے جب پہلی مرتبہ شمر کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کچھ کوفہ کے لوگ بھی امام کے ساتھ آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا امام یہ شمر ہے۔ تو کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ کہا امام کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے خون میں ایک چتکبرہ برسی کتا، ایک کوڑی کتا میرے خون میں منہ ڈال رہا ہے، یہ میرے نانا کے خواب کی تعبیر ہے۔ اس طرح سے شمر کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا۔ بالآخر 7 محرم الحرام سے پانی بند ہو گیا، اور جب محرم شریف کی 9 تاریخ آئی، جمعرات کا دن تھا، محرم شریف کی 9 تاریخ تھی، اور صبح کے وقت انہوں نے نقارہ بجا دیا۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام اپنی تلوار کو یوں رکھ کر کے، تلوار کو یوں رکھ کر اور اس پر یوں تھوڑی رکھ کر کے سو رہے تھے۔ آنکھ لگی، جب آپ کی آنکھ لگی تو آنکھ کھلی تو آپ نے جو ہے وہ مسکرایا، آپ نے آنکھ کھلنے پہ مسکرایا۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا بھیا اس مصیبت میں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا، اور عرض کی حضور دیکھتے ہیں آپ کی امت مجھے کیسے ستا رہی ہے؟ میں حسین جو وہ صبر کرو، اور بہت جلد کل تم آ کر کے ہم سے ملاقات کرو گے، اور تمہاری اب یہ مشکلیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام پاک امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے نقارے کی آواز سنی تو کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا حضور یہ جنگ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو آج جمعرات بھی ہے، 9 محرم الحرام ہے، کل جمعہ ہے اور عاشور ہے، تو ہم عاشور کی شب بڑی مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، ہمیں نمازیں تلاوت بہت پسند ہے، تو ایک کام کریں ہم تلاوتیں کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہی آج کی رات، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جنگ روک لی۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے جو ہے وہ 9 محرم کو جو ہے اپنے خیمے سے خیمے قریب کر لیے، خواتین کے خیموں کا اہتمام کر لیا، آس پاس خندق بھی کھود لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے سب لوگوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا۔ امام پاک نے سارے قافلے والوں کو تقریباً ان کی تعداد جو تھی کل ملا کر کے جو ہے وہ سارے پورے قافلے کی، تو جو مرد تھے
ان کی تعداد کچھ 82 بچے اور مرد ملا کر 82 بتائی جاتی ہے. شہید 72 ہوئے لیکن تعداد ان کی جو ہے وہ 82 بتائی جاتی ہے. تو اور بھی اس سے کچھ کم و بیش تعداد ہے. کچھ لوگوں نے 100 بھی بتائی ہے, 90 بھی بتائی ہے, اور یہ جو ہے وہ تاریخی اختلاف ہے, اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں. ویسے ہمیں تعداد میں الجھنا بھی نہیں چاہیے. اتنا ضرور ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ 72 شہید ہوئے اور ہم اسی کو مانتے ہیں. حضرت سیدنا جو ہے وہ مجدد ابن مجدد سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے کہ 72 شہید ہے. المختصر یہ کہ آپ نے اپنے خیمے میں سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد میرے امام نے فرمایا دیکھو کہ میں جو ہے وہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری جان کے دشمن ہے. اگر تم لوگ چلے جاؤ گے نا تو یہ تمہاری طرف کبھی پیش رفت نہیں کریں گے, تمہارا پیچھا نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو میری جان جو ہے وہ ان کو لگتا ہے, ان کے لیے خطرہ لگتی ہے کہ جب تک میں رہوں گا یزید اپنا ننگا ناچ نہیں کر سکتا, اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا, تو وہ میری جان کے دشمن ہے. جس وقت وہ مجھے پائیں گے تو وہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے, تم سب چلے جاؤ. اور آپ نے اپنے آوان و انصار سے فرمایا کہ ایک ایک آدمی ایک ایک میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر کے نکل کر کے چلا جائے. کسی بھی گاؤں میں, جنگل میں, دیہات میں چلے جاؤ, حالات ٹھیک ہوں گے تو سب مدینہ منورہ پہنچ جانا. اور اس کے بعد امام علی مقام نے بعض ہمارے مورخین کے نزدیک جو ہے وہ یہ گفتگو کر کی, اور گفتگو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے سامنے میرا حیا کرتے ہوئے, میرا لحاظ کرتے ہوئے تم اٹھ کر کے نہیں جاؤ گے. مجھے معلوم ہے, ایک کام کرتا ہوں, میں چراغ بجھا دیتا ہوں, اندھیرے میں تم نکل کر کے چلے جانا, اور میں تم کو بری ذمہ کرتا ہوں, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, کوئی معاملہ نہیں ہوگا, میں خوشی خوشی تمہیں اجازت میں خود دے رہا ہوں. اس کے بعد دیر تک امام پاک علیہ جدی والِ سلام نے چراغ کو بجھائے رکھا اور آپ خاموش رہے. اللہ اکبر. لیکن جب چراغ بجھا رہا تو دھیرے دھیرے سسکیوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی اور پورا خیمہ سسکیوں سے بھر گیا, اور پورے خیمے میں سسکیاں ہی سسکیاں تھی. اللہ اکبر. اس وقت میرے امام نے پھر خیمے میں چراغ تو خود بجھایا تھا لیکن جلانے کے لیے کسی کو کہنا تھا. ایک تقریر تھی, ایک خطاب تھا, جاؤ چلے جاؤ, سب کو اجازت ہے, جاؤ چلے جاؤ. لیکن جب امام نے چراغ جلانے کی بات کی تو کتنا یقین تھا میرے امام کو حضرت غازی عباس پر, میرے مولا پر. آپ نے چراغ جلانے کی بات آئی تو فرمایا عباس چراغ جلا دو. اس کا مطلب آپ کو یہ تھا کہ جو جانا ہوگا چلا جائے گا, لیکن میرا عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا, میرا غازی مجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے گا. کتنا یقین تھا امام کو. میں کہتا ہوں دنیا میں انسان کچھ بنے نہ بنے, میں کوئی بہت مفکر آدمی نہیں ہوں, لیکن ایک بات میری یاد رکھنا, میری کیا یہ میرے بزرگوں کی بات ہے, دنیا میں کچھ بننا نہ بننا, وفادار بننا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے وفادار بنو, رسول اللہ کے وفادار بنو, اصحاب کے وفادار بنو, اہل بیت کے وفادار بنو, اپنے خاندان والوں کے وفادار بنو, جس سے محبت کرتے اس سے وفا کرو. یاد رکھنا اہل وفا کا نام ہمیشہ زندہ رہا ہے. کربلا میں 72 میں جان دی ہے, لیکن آپ 72 کو اللہ تمہیں کربلا دکھائے آج کی رات کے صدقے, جلد دکھائے, لیکن یاد رکھنا سب کے سب وفادار تھے, لیکن جو جانے وفا تھا کربلا میں اس کو عباس کہتے ہیں. عباس کہتے ہیں کربلا میں یا تو حسین کا گنبد نظر آتا ہے یا تو ان کے وفادار عباس کا گنبد نظر آتا ہے, تیسرا گنبد مجھے کوئی نظر نہیں آتا. وفا یہ چیز ہے, یا تو کسی سے پیار نہ کرو, جس سے پیار کرو اس سے وفاداری کرو, یا تو کسی سے رشتے نہ جوڑو, جس سے رشتہ جوڑو اس سے وفا کر. وفا کی بڑی اہمیت ہے, لیکن آج مسلمان تو اللہ رسول کا بھی وفادار نہ رہا. 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے, قرض لینے کے لیے وہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے, بیٹیوں کا رشتہ کرنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے. سوچے تو صحیح کہ انسان کا معیار کتنا گھٹ گیا. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا عباس اب جلدی جلدی چلتے ہیں. عباس چراغ روشن
کر دو۔ چراغ جلا تو دیکھا کہ کوئی نہیں گیا، سب رو رہے تھے۔ اور اس کے بعد مسلم ابن اوسجا نے کہا کہ امام اس زندگی پہ لعنت ہے جو آپ کو کہ بعد ہو آپ کو چھوڑ کے جائیں گے۔ حضرت حبیب جو بچپنے کے امام حسین کے ساتھی، ان کا بھی مزار کربلا میں الگ موجود ہے۔ حضرت حبیب نے فرمایا امام بچپنے سے ساتھ نبھاتا آ رہا ہوں اور بوقت شہادت چلا جاؤں سیدہ کو منہ کیا دکھاؤں گا، آپ کے نانا کو منہ کیا، واللہ جب تک کہ ہمارے وجود میں خون کا قطرہ موجود ہے حسین ہم تم پر تمہارے بچوں پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں چلے جائیں؟ ہم نہ جائیں گے۔ اور پھر ایک بات تخیل کی بات ہے، تصور کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے۔ ارے نادان انسانوں ذرا سوچو تو صحیح، کوئی جنت چھوڑ کر بھی جنت سے جاتا ہے؟ نوجوانان جنت کا سردار بیٹھا ہوا ہے، لوگ تو ڈھونڈتے جنت کو، ڈھونڈنے نکلتے لیکن اس میں ٹھوکریں کھاتے۔ یہاں تو جنتی جوانوں کا سردار ہے، زینت جنت بیٹھا ہوا ہے، آبروئے جنت بیٹھا ہوا ہے۔ جنت جس کو طلب کرتی ہے، مطلوب جنت بیٹھا ہے، مقصود جنت بیٹھا ہے، اور ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال امام سے جب سب نے وعدے کی اور بات کی، امام نے فرمایا اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ آخری رات ہے زندگی کی، تلاوت کر لو، عبادت کر لو، سجود نیاز لٹا لو، درود پڑھ لو۔ اور اس کے بعد سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، عبادتیں ہوتی رہی۔ امام پاک ادھر جو ہے سیدہ زینب کے پاس آئے، فرمایا بہن کل کا دن جو ہے جنگ کا دن ہوگا اور سر کٹیں گے، شہادتیں ہوگی، تمہیں بہت بڑی ذمہ داری نبھانا ہے۔ تم نے ماتم نہیں کرنا، سر کے بال نہ نوچنا، نہ نوچنے دینا، چہرے پہ تماچے نہیں لگانا، جو باتیں کرنی تھی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے فرمائی۔ اور اس کے بعد بالآخر جب صبح ہوئی، آج کی صبح ہر پورے سفر میں صبح ہوتی تھی کوئی نہ کوئی اذان دیتا تھا، لیکن آج اذان کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ کیا انتخاب ہے، ہائے 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 کیا انتخاب ہے! اس کی آواز کا انتخاب جس کی آواز مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کی تصویر لیے ہوئے تھی، آواز کی تنویر لیے ہوئے تھی، یعنی جس کا چہرہ تصویر مصطفیٰ تھا، تنویر مصطفیٰ تھا، جس کا قد زیبا مصطفیٰ جان رحمت کے قد زیبا کی تصویر کھینچتا تھا، جس کی ادائیں مصطفیٰ جان رحمت کی ادائیں معصومانہ کی دل ربائی کی عکاسی کرتی تھی، اسی علی اکبر کو کھڑا کیا گیا۔ علی اکبر، شہزادہ علی اکبر، میرے امام میرے مرشد نے اذان پڑھی، کربلا کا چپا چپا علی اکبر کی اذان سے گونج گیا ہوگا۔ ہائے ہائے مولا حسین کو اپنے بابا سے پیار کتنا تھا! اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں کا نام علی رکھا، ایک کو علی اکبر کہا، ایک کو علی اوسط کہا، ایک کو عبداللہ علی اصغر کہا، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ اندازہ تو فرمائے کوئی باپ سے پیار کرنا سیکھے تو مولا حسین سے سیکھے، کوئی باپ سے پیار کرنا سیکھے تو کربلا کے تاجدار سے سیکھے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ جو باپ سے پیار نہیں کر سکتا وہ سچا حسینی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ امام نے علی اکبر سے، شہزادہ علی اکبر سے فرمایا کہ جو ہے وہ اذان پڑھیں۔ شہزادہ، میرے شہزادہ، میرا آقا مولا علی اکبر نے اذان پڑھی، تصور میں اب آ جائیں، تخیل میں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی اکبر نے جب اذان پڑھی ہوگی، کربلا کا چپا چپا اس خوبصورت آواز سے گونج گیا ہوگا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے نماز پڑھائی۔ اس نماز کے مؤذن کو دیکھ لو اور اس نماز کے امام کو دیکھ لو، کیسی تاریخی نماز ہے۔ گویا کہ امام اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر رہے ہیں۔ ناطق قرآن کا بیٹا ہے، توجہ کرے، ناطق قرآن کا بیٹا ہے اور سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت کا شہزادہ ہے اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط ہیں، نواسے ہیں، بیٹے ہیں، اور اس کے بعد آپ امامت کرتے ہیں۔ کیا لطف آیا ہوگا، کیا لذتیں آئی ہوگی سجود نیاز لٹاتے ہوئے، کیا کیف و سرور آیا ہوگا، وہ تو وہی جانے۔ بالآخر نماز ادھر ہوئی اور پھر 10ویں محرم کا وہ خون آشام اور وہ خون اگلتا ہوا سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوا، اور ادھر مشرق سے سورج طلوع ہوا۔ ادھر امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے دیکھا یزیدیوں نے نقارہ بجایا، ان کی فوج کھڑی تھی۔ امام نے بھی وہ جو ساتھ میں آوان و انصار تھے ان کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد ایک جھنڈا تھا، وہ جھنڈا میرے غازی، میرے آقا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد سوچئے 22,000 کا لشکر ہے اور ادھر چند نفوس ہے۔ اس کے بعد باضابطہ طور پر جنگ شروع ہونے والی تھی۔ امام نے فرمایا رکو، پہلے مجھے اتمام حجت کر لینے دو۔ امام پاک ان کے درمیان
درمیان اونٹنی پر بیٹھ کر کے گئے اور آپ نے خطبہ دیا، لوگوں مجھے پہچانو، میں خود نہیں آیا، میں بلایا گیا ہوں، اور تم نے یہ مہمانی کی، یہ میزبانی کا حق ادا کیا کہ تم نے میرے بچوں پہ پانی بند کر دیا، مجھ پہ پانی بند کر دیا، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا شہزادہ ہوں، میری امی رسول اللہ کی دختر ہے، بتاؤ نسب کے اعتبار سے کون ہے تم میں میری طرح؟ اور پھر جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کیا میں نے کسی کا خون کیا؟ میں نے کسی کے ساتھ برائی کی؟ میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہے؟ اور فرمایا کہ تم لوگ میری فضیلت نہیں جانتے، میں حسین ابن علی ہوں، ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی بھی جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، ابھی بھی جو ہے جا کے پوچھو انس سے، جا کے پوچھو ابن عباس سے، جا کے پوچھو ابن عمر سے، میرے بھائی کر میرے لیے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہمارے لیے جنت کی سرداری کی گئی ہے، جا کے پوچھو۔ حضور مجھے اپنا محبوب کہتے تھے، حضور کہتے تھے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو حسین سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ میرے خون میں اپنے ہاتھ کو نہ رنگو، تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میں انتشار پڑ جائے گا، میرے خاندان کو پہچانو۔ شمر نے کہا حسین قصہ کوتا کرو، تمہاری فضیلتوں پر تقریر کا موقع نہیں ہے، تمہاری فضیلتوں پہ تقریر کا موقع نہیں ہے، یہاں فضیلت نہ بیان، یا لڑو یا بیعت کرو۔ جب ساری بات آپ نے کی، ایک بدبخت تھا اس میں سے، کتنے نیچ اور نکمے قسم کے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے، ساری گندگی پلیدی جمع تھی۔ اس نے ایک شخص نے کہا تجھے رسول اللہ سے کیا تعلق ہے حسین؟ یہ اتنی بڑی گالی تھی، اس کا مطلب سادات کی سیادت کا انکار، یہ آج کی جو ہے وہ گندگی پلیدی نہیں ہے، یہ یزیدی اور نصبیوں کا یہ شیوا ہے۔ امام حسین تو صلبی سید تھے نا، اصل سید تھے، اصل تھے وہ سادات کی۔ تجھے کیا تعلق رسول اللہ سے، تیرا کیا تعلق؟ اتنی بڑی گالی سن کر مولا حسین تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد کہا اللہ اس کو ابھی ذلت کی موت مار میری آنکھوں کے سامنے تاکہ میں دیکھوں اور یہ سارا لشکر دیکھے کہ میرے بارے میں یہ کہنے والا کہ تیرا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے دیکھے۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ اس کو بیت الخلاء کی حاجت ہے، کپڑے اتار کر بیت الخلاء کے لیے بیٹھا، ایک بچھو آیا اور اس کی شرم کی جگہ پہ ڈنک مارا، ویسے ہی گندگی میں بھرا ہوا اٹھا اور پورے لشکر میں ناچتا تھا، تڑپتا تھا اس زہر کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد پھر امام علی مقام نے اور سارے لشکر نے اس کی ذلت کی موت دے کے سجدہ شکر ادا کیا، مولا تو نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، ابھی بھی تیری بارگاہ میں میری مقبولیت ہے۔ اور بے شک ان کی مقبولیت۔ ایک بدبخت نے کہا آپ نے خندق چاروں طرف سے جلا کے آگ لگوا دی تھی تاکہ حملہ نہ کر سکے، کہا کہ اچھا وہ وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا دی۔ آپ نے عرض کی مولا اس کو بھی آگ میں جلا۔ اس کا جو ہے وہ گھوڑا بدکا، اور بدکنے کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کی جو ہے وہ زین کے اندر اس کا پیر پھنسا اور اس کو لا کر کے خندق میں گھوڑے نے ڈالا۔ ایک بدبخت نے اور کہا دیکھو حسین دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، ہم پیئیں گے، جانور پیئیں گے، تمہیں اور تمہارے بچے کو ایک قطرہ نصیب نہیں ہوگا۔ امام علی مقام نے اس کی مولا اس کو بھی بتا دے۔ تو پھر اس کے بعد اس کا گھوڑا بھاگا، وہ پیچھے بھاگا اور ایسا دمو دم ہوا کہ اس العطش العطش چلاتا تھا، پانی پانی، اور مشکیزہ اس کے منہ کو لگایا جاتا تھا، جتنا پیتا تھا اتنا پیاس بڑھتی تھی، جتنا پیتا تھا اتنا، حالانکہ پیاس کی حالت میں مرا۔ تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ امام علی مقام کی شان، یعنی امام حسین نے کربلا میں کرامتیں بھی دکھائی اور استقامت بھی دکھائی۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا، یسار اور سالم پہلے میدان میں آئے یزیدیوں کی طرف سے، اور ادھر سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر القلبی میدان میں پہنچے، اور اس کے بعد دونوں کو ایک بار میں ٹکڑے کیا۔ کوئی جو ہے وہ فلسفیانہ گفتگو نہیں، کوئی ناول ٹائپ گفتگو نہیں، کوئی جو ہے وہ طرفداری والی گفتگو نہیں۔ آپ کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ناصبیوں کی، خارجیوں کی، رافضیوں کی، کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس نے کربلا لکھا ہے تو یہ لکھا ہے کہ بہرحال پلڑا بھاری تھا امام علی مقام کے ساتھیوں کا، کیونکہ ان کے ساتھ امام حسین تھے، وہ ہمت، وہ حوصلہ تھے۔ عبداللہ ابن عمیر القلبی نے ٹکڑے کر دیے ان کے، اس کے بعد دوسرے ان کے ٹکڑے کیے، آئے اسی طرح سے آنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، خود ہی گھسے، اور گھسنے کے بعد آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ
चौब लेकर के लड़ने के लिए गई। आपने इमाम ने फरमाया औरतों पे जो है वो जिहाद फ़र्ज नहीं है, तुम वापस आ जाओ बीबी। बिलाखिर हज़रत पहली शहादत थी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमैर अल-कल्बी की, मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए दूसरी शहादत सुन लें, उसके बाद फिर हम इमाम की शहादत की तरफ बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। और शहादत फिर एक 17 दिन का दूल्हा था हज़रत वहाब रदी अल्लाह तबारक, हज़रत वहाब 17 दिन का दूल्हा। माँ को पता चला कि इमाम जो है वो मैदान करबला में है। माँ अपने बेटे के पास आती है और आके कहती है मेरे लाल, मैंने तुझे दूध पिलाया, दूल्हा बनाया जवान होने के बाद, और मैंने तुझसे कभी कोई हक नहीं मांगा अपना, लेकिन मुझे पता चला है कि रसूलुल्लाह का लाडला सैयदा का लाल जो है वो करबला के मैदान में बेसरो सामान है। मेरे बेटे मेरी लाज रख ले सैयदा के दरबार में, अगर तू चाहता है कि तू मेरे दूध की वफा को अदा करे तो तू हुसैन इब्न अली पर जान कुर्बान कर दे। बेटे ने माँ से कहा माँ तूने तो खून में आले नबी की वफा पिलाई है मेरी माँ, मैं ज़रूर कुर्बानी दूंगा, लेकिन एक बार मैं अपनी बीवी से मिल लूँ, बात कर लूँ। कहा नहीं बेटा, औरतें नाकिसुल अक्ल होती है, खैर व शर में जल्दी फ़र्क नहीं कर पाती। मेरे बेटे अगर तेरी बीवी तुझे रोक लेगी, मना कर देगी, मोहब्बत आड़ बन जाएगी, तो तू जो है वो नहीं जा पाएगा करबला में। कहा नहीं माँ, ये तो तेरी मोहब्बतें जो तूने अहलुल बैत की मोहब्बत पिलाई है, कोई औरत की मोहब्बत, दुल्हन की मोहब्बत क्या दिल से निकाल सकती है उस मोहब्बत को। बीवी के पास गया, का देखो मेरी माँ ने कहा कि सैयदा का लाल इस वक्त तो आजमाइश और इम्तिहान में है, हमारी शादी को सिर्फ 17 दिन हुए हैं, इजाज़त दो मैं करबला में जाकर के कुर्बानी दे आऊं। उस खातून ने कहा 17 दिन में तो दुल्हन दूल्हे को दिल भर करके देख भी नहीं पाती, लेकिन बात उस सैयदा के लाल की है तो मैं जानती हूँ तुम जाओगे ना तो जाने के बाद ज़रूर शहीद हो जाओगे, और जब शहीद हो जाओगे तो हूरें तुम्हें मिलेगी। बस इतना कहती हूँ अकेले न जाना, मुझे भी साथ लेकर के चलो, मुझे भी करबला के मैदान में खवातीन मौजूद हैं। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ सिर्फ 10 दिन की अहलुल बैत की मोहब्बत की बात न करो, जिंदगी का लम्हा लम्हा हुसैनियत पर गुजारो। बड़ी माजरत के साथ, हालांकि मैं दौराने गुफ्तगू करबला की दास्तान के गुफ्तगू फिर दूसरी कोई गुफ्तगू मुझे जो है वो रास नहीं आती, लेकिन दिल के दर्द के तौर पे कौम की बेटियों से इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कितना दुख होता होगा इमाम अली मकाम की रूह अतहर को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, सैयदा फातिमा के मुकद्दस दिल को रसूलुल्लाह के कल्बे अतहर पर गुंबद खजरा में क्या गुजरती होगी कि मुसलमान बेटियां कभी शराब के अड्डों पे किसी के साथ नजर आए, कभी किसी के साथ भागती नजर आए, कभी किसी के साथ सैरो तफरी करती नजर आए, कभी तलाक मांगकर आवारगी के रास्ते पे जाती नजर आए। खुदा के लिए ए मुस्लिम बेटियों जरा देखो उन खवातीन के जज्बात को, ये दुनिया सब कुछ नहीं है, दुनिया का ऐश और इशरत सब कुछ नहीं है, दुनिया का आराम सब कुछ नहीं है। हुसैन पाक की मोहब्बत में पूरे शहर से आने वाली खवातीन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं क्या ये मोहब्बत हुसैन है कि हुसैन ने दीन के लिए सब लुटा दिया और तुम अपनी नफसानियत के लिए अपने दीन को बदनाम करो, अपने मजहब को बदनाम करो, अपने मसलक को बदनाम करो। सोचो तुम कौन सी औरत हो, तुम वो औरत हो जिसके क़यादत करते हुए कभी सैयदा ज़ैनब नजर आती है, कभी सैयदा फातिमा नजर आती है। अपने किरदार से साबित करो, भूखे रहो, किसी का हाथ न थामो, फाका कशी करो, इज्जत की हिफाजत करो, पेवन का लिबास हो, तुम्हारे लिबास पे पेवन तो हो मगर पाप और जराइम के धब्बे न हो, ताकि दुनिया पुकार कर कह सके जब आज 1400 साल के बाद ज़ैनब और फातिमा की कनीजों का ये आलम है तो उनके तकवा और तहारत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब अपनी बीवी से कहते हैं 17 दिन में चला जाऊं। बीवी ने कहा 17 दिन में तो औरत अपने शौहर को मन भर कर दिल भर कर देखती भी नहीं, लेकिन सैयदा के लाल का मामला है,
اکیلے نہ جانا, مجھے بھی کربلا لے کر کے چلو, اور سنو سنو وعدہ کرو کہ تم جب جنت میں جاؤ گے مولا حسین کے ساتھ اکیلے نہیں, میرا بھی ہاتھ تھامو گے. اس کے بعد ماں, بیٹا, بیوی سب کربلا کے میدان میں آئے. آنے کے بعد حضرت وہب نے کہا آقا میں چلا جاؤں میدان میں. امام نے دیکھا, ان کی ماں کہتی تھی اے سیدہ کے لال, تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا, تیری ماں کے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا, تیرے نانا کے دروازے سے کوئی خالی نہیں. ہم میرے بیٹے کو جانے دو, 17 دن کا دولہ ہے, میدان میں گئے ہیں, مقابلہ کیا ہے, بہتوں کو جہنم رسید کیا ہے, اور اس کے بعد چاروں طرف سے اس 17 دن کے دولے کو گھیر لیا گیا, اور پھر ان کا سر کاٹ کر کے اللہ اکبر پھینکا گیا. امام نے سر لیا, اور لینے کے بعد اللہ اکبر ان کی ماں کے ہاتھ میں دیا. ماں نے بیٹے کا سر لے کر منہ پہ خون ملا اور کہا میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. اور وہ سر لے کر اس 17 دن کی دلہن کے ہاتھ میں جیسے ہی سر دیا, لو اے آج تم بیوہ ہو گئی ہو. تو جیسے ہی 17 دن کی دلہن نے اپنے سر شوہر کا سرتاج کا کٹا ہوا سر دیکھا, چیخ ماری اور ہمیشہ کے لیے جان آفری کے حوالے کر دیا. یہ شہادتیں ہیں. اور اس کے بعد اوان و انصار کی شہادتیں یکے بعد دیگریں ہوتی رہی, اور تقریباً کئی شہادتیں ہوئی, جو ہے وہ 40 سے زائد شہادتیں. اور اس کے بعد پھر ہاشمی جوانوں کی باری آئی. اب جلدی جلدی حصول برکت کے لیے میں وہ شہادتیں پڑھتا ہوں. حضرت امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے, حضرت مسلم کے بیٹے شہید ہوئے, حضرت عقیل کے بیٹے امام مسلم کے دوسرے بھائی شہید ہوئے, مولا علی کے غازی عباس کے جو سگے بھائی تھے حضرت محمد ابن علی, عثمان ابن علی, عبداللہ ابن علی, عون ابن علی, یہ سب شہید ہوئے. اور اس کے بعد پھر جو ہے ان نفوس کی باری آتی ہے کہ جن کے شہادتیں دل اور کلیجے کو چھلنی کرتی ہے. آئیے اب دل تھام کر کے ان شہادتوں کو سن لیں. اللہ اکبر. انہی شہادتوں میں ایک شہادت ہے حضرت سیدنا عون و محمد کی شہادت. عون ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ, یہ شہادتیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدہ زینب پاک, یہ امام علی مقام کی بہن ہے, اور عمر میں امام علی مقام سے کم تھی, لیکن بہن اور بھائی میں اتنا پیار تھا, اتنی محبت تھی کہ بھائی نے کبھی بہن کی بات نہ ٹالی. اگر کسی کو بھائی بہن کی محبت دیکھنا ہے میدان کربلا میں دیکھے. سیدہ زینب نے جب خاندان کے بہت سے شہزادوں کو شہید ہوتے دیکھا تو اپنے بیٹوں سے حضرت عون و محمد سے کہا کہ ادھر آؤ, اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے سر پہ امامہ باندھا, ننھی سی تلوار دی. جعفر طیار کے پوتے ہیں یہ عون و محمد جو ہیں. کیا رشتہ ہے علی مرتضیٰ کے سگے نواسے اور جعفر طیار کے سگے پوتے. اللہ اکبر. سر پہ امامہ باندھا, تلوار دی, اور تلوار دینے کے بعد ڈھال دی, اور ڈھال دے کر کے دونوں شہزادوں کو لے کر آئی اور اپنے بھائی کے سامنے امام علی مقام کے سامنے کھڑی ہو گئی. امام نے تو کئی لاشیں صبح سے لے کر اب تک لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں, لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں. جو شہید ہوتا ہے لاش اٹھا کر لاتے ہیں, لاشیں اٹھا کر لا کر کے دل چھلنی ہوتا ہے. لیکن اب بھائیوں کی لاشیں اٹھائی, بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی, اور اب بھانجے سامنے کھڑے. سیدہ زینب کہتی ہے بھیا پوری زندگی کبھی آپ نے میری بات نہیں کاٹی, میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ان 2 امانتوں کے. یہ میری زندگی کا کل سرمایہ ہے, یہی 2 بچے ہیں میرے, اور میں چاہتی ہوں کہ انہیں کربلا میں بھیج دوں. غور کریں, یہ جو دین ہے, دین جس دین کی ہم بات کرتے ہیں, دین چندوں سے نہیں پھیلا. چندوں کا رواج تو آج ہے, دن ان چاندوں کے پامال ہونے سے پھیلا ہے. وہ چاند تھے وہ لوگ, قمر تھے وہ لوگ جن کے پامال ہونے. سوچو ایک ماں اپنی گود اجاڑ رہی ہے جان بوجھ کر. بھائیو چڑیا بھی اپنا گھونسلہ نہیں اجاڑتی. کبھی غور کرنا کربلا کو. یوں ہی روا روی میں کربلا بیان نہیں کرنا چاہتا, نہ کبھی کیا. گھر جا کر کے سوچنا, چڑیا بھی کبھی اپنا گھونسلہ نہیں اجاڑتی. وہ ماں کا سینہ کیسا ہوگا, اپنی گود اجاڑ رہی, 2 ہی بیٹے ہیں, اور کہتی ہے بھیا میں انہیں کربلا کے میدان میں بھیج رہی ہوں. امام نے فرمایا کہ زینب میرا امتحان نہ لو, میری بہن میرا امتحان نہ لو.
تو کہتی ہے اگر تم نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے تو میں نے بھی تو پیا ہے، تمہاری تربیت اگر فاتح خیبر کی گود میں ہو تو میری بھی تو تربیت فاتح خیبر کی گود میں ہو۔ اگر تم کو رسول اللہ نے گھٹی دی اسے تو وہ گھٹی تو میں نے بھی لی ہے رسول اللہ کی زبانی۔ میں فاطمۃ الزہرا کو، علی مرتضیٰ کو، نانا کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ سیدہ کا لال لٹا رہا تھا اور میں اپنے بچوں کو سنبھال کے لے کے بیٹھی تھی، میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ آپ نے میری بات نہیں کاٹی، ماں کا واسطہ، امی کا واسطہ، ان دونوں کو جانے دو۔ امام نے بھانجوں کی پیشانی چومی اور پیشانی چوم کر کے کہا جاؤ۔ جس وقت زینب اپنے بیٹوں کو بھیج رہی تھی وہ زینب بنت علی تھی، جس وقت بھیج رہی تھی زینب بنت علی تھی، اور جب شہزادے گئے تو شمر نے اور ابن سعد نے ہنس کر کے کہا حسین جوان ختم ہو گئے خیمے میں، اب بچوں کو بھیجنے لگے ہو؟ امام نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ بہن کی ضد تھی اور بہن کی ضد ٹال نہیں سکتے تھے۔ دونوں شہزادوں نے جواب دیا، کہا کہ ہم بچے ہیں، ہمیں بچہ سمجھتا ہے، علی کے نواسے ہیں اور جعفر طیار جس کی تلوار کی گونج اب بھی تمہارے ملک شام میں ہے، اس جعفر طیار کے سگے پوتے عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، اگر ہمیں بچہ سمجھتا ہے تو آ مقابلے کے لیے۔ اور پھر اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے جو ان کی شجاعت کا انداز لکھا ہے، اگر وقت ہو تو ایک ایک شہادت کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن ہر سال کی یہی داستان ہے کہ میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں، وقت کی قلت ہے، جب سے 10 بجے کی پابندی ہمارے یہاں تو اس وقت سے وقت کی قلت ہے، بہرحال اتنا بڑی شجاعت کی داد دی، اور بالآخر چاروں طرف سے جب دونوں شہزادوں کو گھیر لیا گیا، شہید ہوئے، سر کاٹ کے پھینکا، حسین لے جا اپنے بھانجوں کی لاش۔ امام جب بھانجوں کی لاش کو لے کر کے آئے ہیں، جب بھیجا تھا تو زینب بنت علی تھی، اور جب بیٹوں کا لاشا دیکھا تو زینب بنت علی، اب آج صرف ماں تھی ماں، جب بیٹوں کا لاشا دیکھا تو برداشت نہ کر سکی، گود اجڑی تو تڑپ گئی، اور بیٹوں کی لاش سے لپٹ کر رو کر کہتی تھی اللہ تمہیں جزا دے میرے بیٹوں، تم نے فاطمۃ الزہرا کی بیٹی کو فاطمہ کے دربار میں سرخرو کر دیا۔ ابھی امام یہ صدمہ برداشت کر رہے تھے، بہن کو تسلی دے رہے تھے۔ ایک ماں کا ایک بیٹا جاتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، جس کی گودی اجڑ گئی، جس کی نسل ہی اجڑ گئی، دونوں بیٹے تھے، دونوں شہید ہو گئے، گردنیں کاٹ دی گئی، لاشیں پھینکے گئے، لے جا اپنے بھانجوں کے لاشوں کو۔ امام لاتے ہیں، لپٹ کے روتی، بہن کو تسلی دیتے، اتنے میں حضرت سیدنا امام قاسم ابن حسن جو امام حسین کے ہونے والے داماد تھے وہ آئے، اور آنے کے بعد کہا چچا میں بھی کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں، سب گئے، خیمے خالی ہو گئے، خیمے سونے ہو گئے چچا، اب کوئی بچہ نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ امام نے دیکھ کر کے کہا میرے بھیا کی آخری نشانی تم کیسے جا رہے ہو؟ تمہارا دوسرا بھائی تو چھوٹا ہے، چھوٹے کا مستقبل کس نے دیکھا؟ تم میرے بھائی کی جوان آخری نشانی ہو، تم نے نہیں جانا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ بڑی محبت تھی دونوں بھائیوں میں۔ قاسم تم نہیں جا سکتے، حضرت سیدہ سکینہ سے ان کی نسبت طے تھی، کربلا میں شادی کی روایت غلط ہے، صرف نسبت طے تھی بس۔ بہرحال امام قاسم نے جب سنا کہ چچا نے نہیں کہا، پہلی بار نہیں کہا تھا نا، پہلی بار آئے، پھوپھی سے لپٹ گئے، پھوپھی اماں آج قاسم یتیم ہو گیا ہے، توجہ کریں الفاظ دیکھیں، پھوپھی اماں آج قاسم یتیم ہو گیا ہے۔ پھوپھی نے سینے سے لگایا، کہا بیٹے ایسا کیوں کہہ رہے؟ کہا امی، پھوپھی ماں جس دن سے میرے بابا حسن شہید ہوئے آج تک جو ضد کی، جو ہٹ کی، میں نے کبھی نہ نہیں سنا، آج میں نہ سن رہا ہوں۔ اگر میرے بابا حسن ہوتے تو آج مجھے نہ کہتے، آج مجھے یتیمی کا احساس ہے پھوپھی اماں کہ آپ کا قاسم یتیم ہو گیا۔ پھوپھی نے کہا ایسا نہ کہو، آنسو پوچھے، اور پھر ہمارے بزرگوں نے یہاں تک بیان کیا کہ اس جذبات کی کیفیت میں آپ کے بازو پر ہاتھ گیا،
آپ نے بازو پر ہاتھ گیا تو ایک تعویذ بندھا تھا، اور اس کے بارے میں امام حسن کی وصیت تھی کہ جب بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہو تو یہ تعویذ کھول کر پڑھنا۔ امام قاسم کو باپ کی شہادت کے بعد سے آج تک امام حسین نے اتنا پیار دیا تھا کہ کبھی مصیبت کا دن ہی نہیں، سارے مصیبت خود اٹھاتے تھے، بھتیجے کو کبھی سامنا مصیبت کا کرنے نہ دیا۔ آج مصیبت ہے، آج مصیبت ہے۔ اور جب وہ تعویذ کھولا تو وہ تعویذ کیا تھا؟ ایک تحریر، میرے بیٹے، میرے دل کا چین، میرے نور عین، میں جانتا ہوں آج تو میدان کربلا میں ہوگا، میں تجھے حکم دیتا ہوں میرے بھائی حسین پر، ان کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دے۔ جیسے ہی تحریر لی آئے، اب بھی آپ مجھے روکیں گے؟ یہ میرے ابا مجھے شہادت کی ضمانت دے گئے۔ امام نے لیا، بہت روئے، بھائی کی تحریر پڑھ کے روئے، کیا محبتیں تھی۔ بالآخر امام قاسم کو اجازت دی۔ جب امام قاسم جا رہے تھے، امام حسن کی بیوی جو امام قاسم کی امی تھی، کان میں کہا بیٹا جا، اور جا کر کے شجاعت کے جوہر دکھانا۔ لوگ تانا دیتے ہیں کہ حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی، جا اور جا کر بتا دے کہ تو حسن کا خون ہے، کہ تو اتنا بہادر ہے تو حسن کتنے بہادر ہوں گے۔ امام قاسم، ان کی عمر 19 سال بتائی جاتی ہے، 19 سال کے جوان تھے، بہت خوبصورت تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ امام قاسم جب میدان میں آئے تھے تو آپ کے حسن سے کربلا کے ذرے چمکائے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے۔ اور مجھے ماننے میں کوئی انکار نہیں، کیونکہ میرا تو مسلک یہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام قاسم جب میدان میں آئے، آنے کے بعد ارزق نام کا پہلوان تھا، شمر نے کہا، ابن سعد نے کہا ارزق اس سے تو مقابلہ کر، یہ حسن کا بیٹا، یہ بڑے بہادر لوگ ہیں۔ ارزق نے کہا میں بچوں سے مقابلہ نہیں کرتا، اور جب اس نے کہا میں بچوں سے مقابلہ نہیں کرتا تو اس نے اپنا ایک بیٹا بھیجا۔ امام قاسم نے ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے، دوسرا بیٹا بھیجا، ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے، تیسرا بیٹا بھیجا، ایک بار میں 2 ٹکڑے، اس کے 4 بیٹوں کے جو وہ ٹکڑے کر کے جہنم میں پہنچایا۔ ارزق یہ منظر دیکھ کر جھلایا اور وہ خود میدان میں آیا، اور اس کے بعد اس کے بھی آپ نے 2 ٹکڑے فرمائے۔ پھر اس کے بعد عمر سعد نے اور شمر نے کہا کہ یہ حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو پورا لشکر ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر جانا ہے تو ایک ساتھ جاؤ۔ 2000 فوجیوں کو ایک ساتھ امام قاسم کے مقابلے میں بھیجا۔ حضرت سیدنا امام قاسم کو 2000 لوگوں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد آپ کے سینے میں ایسا جو ہے وہ نیزہ چبھویا اور نیزہ ڈالا کہ امام حسن کا وہ چاند سا لاڈلا شہزادہ زمین پہ آیا۔ یا اماہو ادرکنی، اے میرے چچا میری خبر لیجئے، میری مدد کیجئے۔ گرد و غبار اڑا ہوا تھا۔ امام قاسم کی طرف جیسے ہی امام گھوڑا دوڑاتے ہوئے بڑھے تو اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام قاسم جو ہے وہ گرد و غبار میں اٹے تھے اور شہید کیے جا چکے تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا تھا۔ امام حسین چومتے ہیں اپنے شہزادے حضرت قاسم کو اور کہتے ہیں میرے بھتیجے، میرے لال، افسوس کہ میں تیرے پاس آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ اور امام علی مقام آپ کو سینے سے لگا کر آپ کا لاشا لاتے ہیں اور خیمے میں رکھ دیتے ہیں، اور جیسے ہی خیمے میں لاشا رکھا تو عجیب منظر تھا خیمے کا کہ ادھر سیدہ سکینہ بار بار بے ہوش ہوتی تھی، ہوش کھوتی تھی، ننھے سے معصوم علی اصغر، ننھے سے شہزادی علی اصغر۔ پھر کہتا ہوں کہ معصوم علی اصغر کہنے میں وہی معنی ہے جو رئیس الکلام علامہ ارشد نے استعمال فرمایا ہے۔ روافظ جس معنی میں کہتے ہیں اس معنی میں نہ کہنے کی نیت ہے نہ میرا عقیدہ ہے۔ بہرحال معصوم سا شہزادہ 6 مہینے کا مٹھی کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، سوکھی زبان اپنی امی کو دکھاتا ہے وہ شہزادہ۔ ایسے میں سیدہ سکینہ غازی عباس سے کہتی ہے چچا ہم نے جو مانگا آپ نے دیا، چچا کیا آج آپ ہمیں پانی نہ پلائیں گے چچا؟ بھیا علی اصغر کا حال دیکھو چچا اپنی سکینہ کی کیفیت دیکھو چچا بیویوں کا حال دیکھو چچا پانی نہیں لائیے گا؟ حضرت غازی عباس مشکیزہ کندھے پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد امام کے پاس آتے ہیں۔
آقا شہزادی سکینہ پانی طلب کرتی ہے، میں میدان سے آتا ہوں۔ امام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے فرمایا عباس کس کس کو جانے کی اجازت دو؟ صبح سے اب تک تو سب جاتے ہیں اور جو جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اس کو لانے میں نے ہی جانا ہوتا ہے۔ عباس نہ جاؤ۔ آقا شہزادی سکینہ نے کہا ہے پانی طلب کرے، میں سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عباس غازی عباس کی تھوڑی سی زندگی پڑھ دوں اور جب ان کی میں شہادت پڑھوں، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں اپنی مرادیں لے لیں۔ سرکار غازی عباس میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، دیکھو یہ سب واقعات میں 25 سال سے پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ واقعات ہر سال اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ یہ بار بار ذہن میں تازہ ہو، بار بار ذہن میں تازہ ہو۔ اللہ والوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اللہ والوں کے واقعات سننے سے زندگی بدلتی ہے، دل زندہ ہو جاتے ہیں، اس لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی کم ظرف کہتا ہے کہ ہر سال بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے تو پھر کہہ دو کہ کیا نہیں ملتا ہمیں اس محفل سے، واللہ اللہ اکبر۔ تو غازی صاحب کی زندگی میرے مولا کی، میرے غازی کی زندگی پڑھ رہا ہوں۔ حضرت غازی سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے، یہ دعائے فاطمہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب دنیا سے تشریف لے جا رہی تھی، آخری ملاقات تھی مولا علی سے، تو سیدہ نے مولا کائنات سے کہا میرے سرتاج، میری ظاہری زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا میری محبت میں، لیکن جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو آپ دوسرا نکاح تو کریں گے نا؟ تو مولا خاموش ہوئے، کیونکہ اب دنیا سے جا رہی تو کیا دکھ دوں، تو خاموش کرو گے نا، کرو گے تو صحیح نا، میری گزارش ہے کہ جب آپ میرے بعد دوسرا نکاح کرنا تو کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا۔ تو مولا نے پوچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اے بنت رسول، یہ بات سمجھ میں نہیں کہ کسی بہادر گھرانے سے نکاح، بہادر گھرانے کی لڑکی سے نکاح، یہ بات کیسی ہے، عجیب سی بات نہیں ہے؟ تو سیدہ نے کہا کہ میرے سرتاج جب کربلا میں میرا حسین شہید ہوگا تو میں نہیں رہوں گی، آپ بھی نہیں رہیں گے، حسن بھی نہیں رہیں گے، اور میرا لال بے کسی اور بے بسی میں دنیا سے جائے گا، تو علی کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، میں دعا کرتی ہوں اللہ اس کو بیٹے دے گا۔ ماں بہادر گھرانے کی ہوگی تو بیٹے بھی بہادر پیدا ہوں گے اور وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے۔ سیدہ کی دعا تھی۔ مولا حسین پاک، مولا علی پاک نے جب نکاح کیا تو وہ خاتون سے نکاح کیا کہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن فاطمہ نام کی تھی، وہ بھی فاطمہ تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کرو، علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کرو، کیونکہ جب تم مجھے فاطمہ کہو گے تو حسنین کو اپنی امی کی یاد آئے گی، زینب و کلثوم کو اپنی امی کی یاد آئے گی، تو پھر انہیں فاطمہ نہیں کہا گیا، پھر ان کو ام البنین کہا گیا، بیٹوں کی ماں کہا گیا۔ اللہ نے انہیں 4 یا 5 بیٹے عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عباس علمدار تھے، غازی عباس جو علمدار تھے کربلا کے میدان میں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں ہمارے مورخین نے لکھا ہے، کہاں تک مورخین نے انصاف کیا، لیکن بہت مشابہت تھی اپنے بابا سے، بہت مشابہت تھی، بہادر بابا کی طرح تھے، خوبصورت بھی بابا کی طرح تھے، سینہ چوڑا بھی بابا کی طرح تھا، اور بڑے بڑے ہاتھ بھی بابا کی طرح تھے، مضبوط انگلیاں بھی بابا کی طرح تھی۔ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ ان کو قمر بنو ہاشم کہتے تھے، بنو ہاشم کا چاند کہتے تھے، بابا ہی کی طرح سخی بھی تھے، اپنے والد علی مرتضیٰ کی طرح سخی بھی تھے، ان کی سخاوت کو دیکھ کر لوگ ان کو باب الحوائج کہتے تھے، یعنی ان کے دربار میں جاؤ تو ہر حاجت پوری ہوتی۔ اور آج بھی واللہ کہتا، اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، لا الہ الا اللہ، خدا کی عزت کی قسم، عباس کے دروازے پہ پہنچ کر جو مانگا ہے خدا نے سفر میں لوٹنے سے پہلے عطا کیا ہے۔
ان کا دروازہ تو بہت بڑا دروازہ ہے. ان کی شہادت پڑھتے ہیں ہم ہر سال شہادت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جس کو جو مراد مانگنا ہے مانگ لے. ہر بندہ آتا ہے کہ پچھلے سال مانگی تھی, یقین چاہیے, بس یقین چاہیے. باب الحوائج قمر بنو ہاشم. آپ کی ولادت کے بارے میں بھی وہی واقعہ مشہور ہے کہ جس وقت تو پیدا ہوئے تو آنکھیں بند تھی. توجہ کر, جس وقت تو پیدا ہوئے آنکھیں بند تھی, اور جب پیدا ہونے کے بعد مولا علی اور ام البنین تھوڑے پریشان ہوئے. وہی دیکھیے مشابہت, یہ مورخین کی بات ہے, پتہ نہیں انہوں نے کہاں تک انصاف کیا. میں ناقل کی حیثیت سے نقل کر رہا ہوں, جس کو قبول کرنے کرے, جس کو قبول نہیں کرنا یہیں چھوڑ دے. لیکن بات یہ ہے کہ آنکھیں بند تھی. امام حسین علی جدی علیہ السلام آئے, کہا کہ امی کیا بات ہے, بابا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ کتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے, ہم شبیہ بابا کا ہم شبیہ, لیکن جو وہ آنکھیں بند ہے اس کی, یہ نابینا ہے. کہا لاؤ مجھے دو میرے بھائی کو. جیسے ہی ہاتھ میں لیا, عباس نے آنکھیں کھول. اس کو یاد رکھنا. اور پھر شہادت عباس سن, غازی عباس کی شہادت, آنکھیں کھول. یعنی دنیا میں آئے تھے تو پہلا چہرہ جس کا دیکھا وہ مولا حسین کا چہرہ دیکھا, اور پوری زندگی کبھی مولا حسین کو بھائی نہیں, ہمیشہ آقا کہا, مولا کہا. مولا حسین کہتے بھی تھے بھائی تو بول دیا کر کبھی, میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی تو کوئی, اس لیے کہ وہ عمر میں سب سے کم تھے امام حسین اپنی والدہ کی اولاد میں, بھائیوں میں جب وہ عمر کم تھے, تو امام حسین کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں تھا, کیونکہ امام محسن تو پیدا ہوئے اور چند دن میں دنیا سے تشریف لے گئے. امام حسین کی بڑی تمنا تھی کہ یہ سارے چھوٹے بھائی ہیں, لیکن عباس مجھے بھائی نہیں کہتا. کہ عباس کبھی بھائی تو بول دیا کر, نہیں کیسے بھائی کہوں, آپ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں, آپ کی امی آقا زادی ہیں, میری امی کنیز زادی ہیں, تو میں کیسے بھائی بول سکتا ہوں آپ کو, میں بھائی نہ کہوں گا. اللہ اکبر. بہت کہا, لیکن کئی مقامات ایسے ہیں, بعض کتابوں میں لکھا ہے بھائی, بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھائی نہیں کہا. اب بالآخر غازی عباس میرے مولا کندھوں پر مشکیزہ ڈالا اور فرات کی طرف چلے. جب فرات کی طرف چلے تو غازی بڑے بہادر تھے. مورخین لکھتے ہیں اونٹوں کو چارہ کھلاتے تھے تو ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے, قد اتنا اونچا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بہادری عطا کی غازی صاحب. تو فرات کی طرف 500 لوگ تھے فرات پہ پیرا دینے والے. تلوار چلائی, فاتح خیبر کے بیٹے نے لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر ہوئے اور صف میں گھس کر کے آپ فرات میں پہنچے. گھوڑے کے دونوں پیر فرات میں ڈال دیے اور اس کے بعد جو ہے گھوڑے سے اترے, فرات کا پانی بھرا اور بھرنے کے بعد مشکیزہ بھر کے کندھے پہ ڈالا اور اس کے بعد پھر چلو میں پانی لیا کہ میں بھی پی لوں. جیسی پانی لیا تو سوچا سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے, بیبیاں پیاسی, میرا آقا حسین پیاسا, میں پی لوں, ان سے پہلے پی لوں. پانی چھوڑ دیا, انہوں نے نہیں پیا, میں بھی نہیں پیوں گا. گھوڑے کی طرف دیکھا, گھوڑے سے کہا تم پی لو. مورخین لکھتے ہیں گھوڑے نے بھی نہیں پی. جانوروں کو بھی اہل بیت کی وفا ہے, جانور بھی وفاداران اہل بیت میں ہیں, اس نے بھی نہیں پیا. امام غازی عباس گھوڑے پہ بیٹھے, شمر نے چیخا, عمر سعد نے چلایا, خبردار یہ 3 دن کے پیاسے ہیں اور یہ مقابلے میں آ رہے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. اگر پانی پہنچ گیا تو یاد رکھنا یہ ہمیں واپس جانے نہیں دیں گے, تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی, تمہارے بچے یتیم ہوں گے, پانی نہ پہنچنے دو. جب آئے مقابلے پہ چاروں طرف سے گھیرا, غازی صاحب ایک ہاتھ میں میرے مولا غازی عباس, ایک ہاتھ سے مشکیزہ پکڑا, ایک ہاتھ سے تلوار چلائی. مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی. پیچھے سے ایک پلید نے دھوکے سے آپ کے ہاتھ پر ایسا وار کیا, ہاتھ کٹا. دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا اور تلوار بھی, مشکیزہ پکڑ کے تلوار اسی ہاتھ سے چلائی, لیکن ہاتھ ایک کٹ چکا تھا, دوسرا ہاتھ بھی کٹا. تو آپ نے جلدی سے مشکیزہ دانتوں میں دبایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ کسی طرح سے خیمے کی طرف پہنچے. لیکن ظالموں نے کہا پانی پہنچ گیا تو پھر قیامت بپا ہوگی, سوئی بھی قیامت جاگ جائے گی. اور ایک ایسا تیر چلا کہ مشکیزے کو چیرتے ہوئے غازی عباس کی سینے میں پیوست ہوا, اور اس کے بعد ایک تیر غازی عباس میرے مولا کی پیشانی میں لگا اور آپ نے آواز دی
اے میرے مولا حسین، یا حسین ادرکنی، اے حسین میری طرف توجہ فرمائے، میری مدد فرمائے۔ چونکہ دور تھے آپ، فرات کے کنارے پر تھے اور کچھ تھوڑا ہی وہاں سے نکل سکے تھے کہ آئے۔ امام عباس، مولا عباس دونوں طرف سے ہاتھ کٹے، پورا وجود چھلنی، خون سے لہو لہان، آنکھ میں آنسو، پیشانی پر تیر۔ اور جب گھوڑے سے نیچے آئے تو میں سوچتا ہوں کہ جب کوئی بندہ کسی سواری سے نیچے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے گرتا ہے تو اس کو چوٹ کم آتی ہے، لیکن جس کے بازو بھی کٹ چکے تھے اور جب زمین پر آئے تو زمین پہ آنے کے بعد آواز لگائی، امام گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچنے کے بعد امام نے جو ہے وہ مولا غازی عباس کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد سر کا تیر نکالا، سینے کا تیر نکالا اور نکالنے کے بعد چہرے کا خون اور گرد و غبار صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد جب امام کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ غازی کے چہرے پر آئے، آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھولی تو سر امام کے گود میں تھا اور چہرے امام پہ نظر پڑی۔ غازی عباس مسکرا دیے غازی، میرے مولا مسکرا پڑے، موت کے منہ میں مسکرائے غازی اور مسکرانے کے بعد کہا مولا اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام رو پڑے، رونے لگے، عباس تو جائے گا تو میرا پرچم کون اٹھائے گا، میرا علم کون سنبھالے گا غازی، میرے غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر غازی نے کہا مولا کچھ وصیتیں ہیں میری، اگر مان لے تو نوازش ہوگی۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ سب کا لاشا اٹھا کر خیمے میں لے جاتے ہو نا، میرا لاشا خیمے میں مت لے جانا، یہی چھوڑ جا۔ میرا لاشا خیمے میں مت لے جانا، یہی چھوڑ جانا۔ امام نے کہا میرے غازی ان یزیدیوں کے نرگے میں تیرا لاشا چھوڑ جاؤں؟ ہاں کہا یہ جو چاہیں کریں، لیکن سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لاؤں گا، اب لاشا لے کر واپس جاؤ گے تو سکینہ کو یوں لگے گا کہ چچا چلے گئے دنیا سے اور پانی نہیں لائے، تو میرا لاشا یہی چھوڑ دینا، کم از کم ان شہزادوں کو شہزادیوں کو انتظار رہے گا کہ چچا اب آئے گا، چچا اب آئے گا، چچا اب آئے گا، ان کو صبر ہوتا رہے گا، انتظار میں میرے لاڈلوں کو صبر ہوتا رہے گا، اس لیے آقا مجھے یہی چھوڑ دیجئے گا۔ چونکہ مولا نے آپ کو یہ وصیت کی تھی اور اس کے بعد کہا تھا دوسری بات لاشا تو مت لے جانا، آخری تک سکینہ کو معلوم مت پڑنے دینا کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، میں شہید ہو گیا ہوں، اس کو پتہ مت چلنے دینا۔ اس طرح کی باتیں کر کے پھر کہتے ہیں آقا میں دعائے فاطمہ سے پیدا ہوا تھا، میری ماں نے مجھے آپ ہی کے لیے جنم دیا تھا، تو کیا میں نے آپ سے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ امام رو پڑے، چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگے، کہا میرے غازی میں نے تو تیری ہر وصیت پر عمل کرنا، ہر بات ماننا ہے، میری بھی ایک تمنا پوری کر دے، میری ایک تمنا پوری کر دے۔ بہت خوشیوں کا موقع دیکھا، بہت تکلیفیں دیکھی، میں نے ہر بار تجھ سے کہا ایک بار مجھے بھیا کہہ دے، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے، مجھے تسلی ہوگی کہ میری مراد پوری ہوگی۔ جس کے دل کی مرادیں اپنے دل میں مرادیں لے لے، اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ امام نے فرمایا تیری ساری تمنائیں پوری کی جائے گی، وصیتیں پوری کی جائے گی۔ میرے غازی میری بھی تو ایک تمنا ہے،
آپ کی کیا تمنا ہے آقا؟ ایک بار بھیا کہہ دے۔ امام حسین کی گود میں سر ہے، وہ وقت یاد کریں، پیدا ہوئے تو پہلے چہرہ دیکھا امام حسین کا دیکھا، اور اب آخری وقت ہے امام کی گود میں حضرت غازی مولا عباس کا سر ہے، اور آقا فرما رہے ایک بار مجھے بھیا کہہ دے۔ غازی نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا، اور چہرہ دیکھ کر کے رندیائی ہوئی آواز میں آخری سانس تھی، زندگی کی آخری سانس تھی، ہچکی سے ہلکی آواز میں کہا بھیا، ہلکی سی آواز ہے بھیا کا، اور آپ کا سر لڑک گیا۔ امام علی مقام نے حضرت سیدنا غازی عباس کی آنکھیں بند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے کمر پہ ہاتھ رکھا، غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ صدمہ لے کر کے امام خیمے میں آئے تھے کہ دیکھا کہ شہزادہ علی اکبر تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر تیار کھڑے ہوئے، جلدی جلدی سے اختصار کے ساتھ شہادتیں پوری کر دوں تاکہ کل جو ہے وہ شہادت کے بعد کے واقعات مکمل پڑھ لیں، اور اس سال مدینہ منورہ واپسی کے واقعات بھی پڑھ دیے جائیں۔ خیمے میں آئے، شہزادہ علی اکبر تیار کھڑے ہوئے، اور شہزادہ علی اکبر کا حسن ایسا تھا کہ تصویر مصطفیٰ تھے۔ جب بھی خاندان کے لوگوں کو حضور علیہ السلام کی یاد آتی تھی تو وہ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے۔ اللہ اکبر، شہزادہ علی اکبر کھڑے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں بابا سب جا چکے، اب میں بھی کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ میرے امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا، اور اس کے بعد میرے امام نے کہا تصویر مصطفیٰ ہے تو میرے لال تو تصویر مصطفیٰ ہے، تیرے جانے سے ہمارے گھر سے تصویر مصطفیٰ چلی جائے گی، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ کہا بابا میں جاؤں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر جاؤ گے اللہ کے دین کے لیے تو پھر میں تجھے شادی کا دولہا تو نہ بنا سکا۔ ہر باپ کے دل کے ارمان ہوتے ہیں کہ وہ بیٹے کو شادی کا دولہا بنا۔ میرے اکبر، میں تجھے شادی کا دولہا نہ بنا سکا، اپنے ہاتھ سے تجھے شہادت کا دولہا بنا دوں۔ اور اس کے بعد مولا علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھا، امامہ باندھ کر کے گھوڑے پہ سوار کیا۔ بیویاں تڑپ گئی، سیدہ زینب رو پڑی، شہربانوں کی چیخیں نکل گئی، حضرت رباب بے ہوش ہو گئی، سیدہ سکینہ تڑپ گئی، بھیا میرے بھیا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، آپ کہاں جاتے ہیں؟ میرے امام نے اپنے شہزادے کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ شہزادہ علی اکبر جیسے آگے بڑھے، امام نے اب انداز دوسرا تھا، خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے، شہزادہ علی اکبر جا رہے تھے۔ امام نے کہا رکو، ایک بار پلٹ کر دے، ایک بار پلٹ کر دیکھو میرے لال، میں تمہیں دیکھ تو لوں۔ یہاں پہنچ کر مجھے قصہ حضرت یوسف یاد آتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا سب بھائیوں کو کھیلنے جانے دیتے ہیں، مجھے نہیں جانے دیتے، پکڑ پکڑ کے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسی محبت ہے بابا، سب کو سیر و تفریح کی اجازت ہے بابا، مجھے اجازت نہیں ہے بابا۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام سینے سے لگا کے کہتے ہیں میرے بیٹے، میری محبت کا احساس شاید تجھے آج نہ ہو، میری محبت کا احساس تجھے خدا کرے اس دن ہوگا جس دن تیری طرح خوبصورت تیرا کوئی بیٹا ہوگا۔ توجہ کرنا، امام غزالی لکھتے ہیں اس کو، تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوگا، اور اس کے سوتیلے بھائی اس کو سیر کے بہانے کنویں میں پھینکنے کے لیے لے جاتے ہوں گے، جو تیرے دل پر اس وقت جو گزرتی ہوگی آج میرے دل پہ گزرتی ہے۔ آج سوچے تو صحیح، جسم کے زخم اتنے بھاری نہیں ہوتے جتنے دل کا زخم بھاری ہوا کرتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں جوان بیٹے کی میت کوئی آسان چیز تو نہیں ہے نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے مولا بوڑھے ہو گئے تھے، نہیں، لیکن 56 سال کی عمر تو ضرور ہو گئی تھی۔ شہزادے اکبر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے
ماں باپ کی توقعات بڑھتی جاتی. میں سوچتا ہوں یا اللہ جب میرے مولا نے شہزادہ علی اکبر کو روانہ کیا ہوگا ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. جب مجھے کوئی کہتا ہے, آپ کو بھی کہتا ہوگا, مجھے بھی, ہمارے بچے اگر تیز بائک چلاتے ہیں تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے. بچہ بائک تیز چلاتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں میرے لال کا کیا ہوگا. لیکن بہرحال جب ہمیشہ کے لیے 56 سال کا باپ اپنے بیٹے کو, اور وہ بھی کون سا بیٹا میرے بھائی جس کا چہرہ رسول اللہ کی تصویر تھا, جس کا حسن حضور کے حسن کے مشابہ تھا, جس کی آواز حضور کی آواز کے مشابہ تھی. میرے مولا نے کہا علی اکبر میرے شہزادے ذرا پلٹ, ایک بار تجھے دیکھ لوں آخری بار. شہزادہ علی اکبر پلٹے اور پلٹنے کے بعد بابا کو کہا بابا سلام لے, اور اس کے بعد پھر میدان میں گئے. جب میدان میں پہنچے تو مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ کر کربلا کے میدان میں جو یزیدی تھے انہوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے زمین, تلواریں زمین پہ رکھ دی, نیزے ہتھیار زمین پہ رکھ دیے. شمر نے کہا کیا نامردی کرتے ہو, ابن سعد نے کہا کیا نامردی کرتے ہو, تو انہوں نے کہا حد ہو گئی شمر, ہم حسین سے لڑ رہے ہیں, تم حسین سے لڑنے لائے ہو, ہم اپنے نبی سے کیسے لڑ سکتے ہیں. رسول اللہ کا جلوہ سامنے نظر آ رہے, نبی سے لڑے. تو پھر شمر نے کہا نظر کا دھوکہ ہے, نبی نہیں ہے, یہ آل نبی ہے, اولاد نبی ہے, ہم شبی یہ نبی ہے, یہ علی اکبر ہے, حسین کا بیٹا ہے, ہم شبی یہ پیغمبر ہے. انہوں نے ہتھیار اٹھائے. ہتھیار اٹھانے کے بعد کسی کی سامنے آنے کی ہمت نہیں. شہزادہ علی اکبر, حمید بن مسلم کہتا ہے شہزادہ علی اکبر جب کربلا کے میدان میں آئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے چاند اتر آیا. آپ کی چپل کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا تھا. نبی کا شہزاد, یعنی کہ حالات, کن حالات سے وہ گزر رہے تھے. اس کا 6 مہینے سے گھر سے باہر تھے, 6 مہینے بیت گئے تھے گھر سے باہر, مسافری کی حالت میں 6 مہینے بیت گئے تھے. کہ ان کی چپل کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک مقام سے لباس بھی پھٹا ہوا تھا, لیکن سر پہ امامہ اور تلوار کا انداز بتاتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی یادیں تازہ ہوتی تھی. مقابلے کے لیے پکارا, کہا کہ میں علی کا پوتا ہوں, حسین کا بیٹا ہوں, ہم اہل بیت ہیں, آؤ میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہوں. طارق نام کا ایک شخص تھا, بہت بڑا پہلوان تھا, اس کو کہا, تو کہا میں نہیں جاؤں گا, میرے بچوں سے بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کا بیٹا تھا طلحہ, عبید اللہ, ان سارے لوگوں سے مولا علی اکبر نے مقابلے کی. طارق کو بھی کاٹ دیا اور اس کے بعد پھر ان کی صفوں میں گھس گئے مولا علی اکبر, اور خوب جو وہ جہنم رسید کرنے کے بعد واپس پلٹ کر آئے علی اکبر. جب پلٹ کر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے, تو کہتے تھے بابا جب بھی جو مانگا آپ نے دیا, بابا پیاس بہت لگی ہے, بابا اگر آپ مجھے پانی پلا دیں گے, کسی ایک کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا, بابا مجھے پانی پلا دے. مولا حسین نے سینے لگایا اور سینے لگا کر کے جو جملہ کہا, ہائے ہائے بیٹا میرے پاس آج پانی نہیں ہے تمہیں پلانے کے لیے, البتہ میری انگوٹھی ہے, لو انگوٹھی چوس لو, کچھ صبر ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر انگوٹھی لے کر کے چوستے ہوئے میدان میں گئے اور پھر خوب خون کیا, پھر واپس پلٹے. تیسری بار واپس آئے, بابا اب صبر نہیں ہوتا, بابا پانی پلا دے. بابا میرے مولا نے کہا بیٹے ساقی کوثر حوض کوثر کے کنارے پر تیرا انتظار کر رہے ہیں, اب بہت دیر تک کے پیاس نہیں رہے گی میرے لال, جا. اس کے بعد امیوں کو کہا, امیوں سے آخری سلام نے پھپھی سے کہا, سیدہ زینب سے, پھپھی اماں اب شاید پلٹ کر آنا نصیب نہ ہو, آخری سلام لے. اور یہ کہہ کر جب مولا علی اکبر رخصت ہوئے تو پھر پلٹے. ابھی وہ منصوبہ کر چکے تھے کہ جیسے شہزادہ علی اکبر آئیں گے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا, اور پھر چاروں طرف سے شہزادہ علی اکبر کو گھیرا. بہت تیر لگے اور سر میں جسم میں ایک نیزہ سینے میں ایسا مارا کہ تصویر مصطفیٰ زمین پر آئی, اور جب زمین پر آئی تو آواز دی
اے میرے بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ امام علی مقام نے جیسے ہی خیمے کے دروازے سے آواز سنی بابا مدد کو آئیے، امام کی آنکھوں میں اندھیرا سا آیا اور امام دوڑ کر مولا علی اکبر کے پاس گئے۔ شہزادہ علی اکبر زمین پر تھے اور دشمن خوشی منا رہے تھے۔ جیسے آپ نے گرد و غبار چہرے کا صاف کیا، صاف کرنے کے بعد شہزادہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جیسے شہزادہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی تو عرض کی بابا بہت تکلیف ہے، بابا بہت تکلیف ہے، بابا میرے سینے میں درد ہے، ایک بار سینے سے آپ نیزہ نکال دے بابا، پھر بھی میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں بابا۔ جیسے ہی کہا شہزادہ علی اکبر نے، مولا حسین نے اپنی گود سے شہزادہ علی اکبر کا سر زمین پہ رکھا اور زمین پہ رکھنے کے بعد شہزادہ علی اکبر کا سر زمین پہ رکھنے کے بعد 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی، اس پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے جیسے ہی جو ہے وہ نیزہ نکالا، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر نیزے کی نوک پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا چلایا۔ جب دل کا ٹکڑا آیا مولا حسین پر اس شہادت کا صدمہ یہ ہوا، جوان بیٹے کی لاش اٹھائی۔ ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر میں پہنچنے تک مولا حسین کے داڑھی کے سارے بال کالے تھے، سر کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب بیٹے کے دل کے ٹکڑے کو نیزے کی انی پہ دیکھا تو امام علی مقام پر وہ صدمہ ہوا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اور جب سینے سے علی اکبر کا لاشا اٹھا کر کے خیمے کی طرف لائے تو زینب کہتی تھی شہربانو میرا بھائی اکبر کی شہادت کے بعد بوڑھا ہو گیا، میرا بھائی اکبر کی شہادت کے بعد بوڑھا ہو گیا۔ سکینہ پچھاڑے کھاتی ہے، سیدہ زینب پاک آنسو بہاتی ہیں اور ام رباب گھر میں سب ختم ہو گئے، 3 نفوس بچے ہیں بس، حضرت سیدنا امام زین العابدین سیدنا عبداللہ جن کو علی اصغر کہتے ہیں اور میرے امام حسین علی جد والاسلام۔ اللہ ان شہادتوں کے بیان کو قبول کر لے یا اللہ۔ ان شہادتوں کے بیان کا مقصد صرف تیری رضا اور اہل بیت کی معرفت ہے، اللہ اسے قبول کر لے۔ ان شہادتوں کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک تیرے محبوب کی آل کی وفا نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، یقین نصیب فرما، ہم سب کو نمازی بنا، دیندار بنا، دیانت دار بنا، تقوی پرہیزگاری کی دولت نصیب فرما۔ قوم کی جن بچیوں کو رشتے نہیں مولا، ان شہادتوں کو پڑھنے کے صدقے میں مولا ہر بیٹی کو اچھا رشتہ دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا مولا۔ ان شہادتوں کو بیان کرتے 25 سال ہو گئے مولا، جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما، جو قبول ہو گیا ہو مولا اس کے صدقے میں مولا تو راضی ہو جا، تیرے محبوب کو راضی فرما دے یا اللہ۔ اہل البیت کے سگوں کے سگ میں میرا بھی نام، میری قوم کا نام درج فرما دے یا اللہ۔ جو اس میں حصہ لیتے ہیں اللہ سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا دے یا اللہ۔ جو سن رہے ہیں اتنے ذوق و شوق کے ساتھ سننے آتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، جو پوری دنیا میں جو جہاں سنتا ہے مولا سب کی مرادیں پوری کر، سب کے یقین کی لاج رکھ، سب کی تمناؤں کی لاج رکھ یا اللہ۔ جس کے دل میں جتنی مرادیں ہر مراد پوری فرما۔ 1000 تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک جئیں ایمان کے ساتھ عشق رسول میں جئیں، جب مرے تو ایمان و عشق رسول پہ مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما یا اللہ۔ جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں یہ محفل ہمیشہ شاد و آباد رہے، سدا سلامت رہے۔ اس محفل کو نظر بد سے بچانا، یہ محفل ہمیشہ قائم و دائم رہے، ہم رہیں نہ رہیں یا اللہ۔ میرے امام حسین کی محفل سلامت، آمین آمین، امام حسین کی محفل سلامت، آمین۔
اہل البیت کی محبت سلامت رہے، آمین۔ صحابہ کا احترام اور تعظیم سلامت رہے۔ آمین یا اللہ اللہ۔ پاک محفل میں لوگ بہت شوق سے سننے آتے ہیں، مرنے سے پہلے سب کو کربلا دکھا دے، آمین نجف اللہم اشرف آمین دکھا اللہ۔ دے، مدینہ منورہ کی آمین حاضری آمین نصیب فرما دے۔ اللہم۔ الہی بحق منی فاطمہ کے برقولیمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا جد الحسن والحسین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ کل